الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، غیور اہل سنت و جماعت، حنفی، ماتریدی، بریلوی، بندہ ناچیز اس لیے آج حاضر ہوا ہے، چند دن قبل جمعہ شریف کے خطبے میں ناچیز نے ایک موضوع بیان کیا، مولود کعبہ کون، جس میں یہ ثابت کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار کے بارے میں جو عوام الناس میں جاہل خطباء نے مشہور کر رکھا ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، یہ روایت صحیح و سند ثابت نہیں، صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی یہ ثابت نہیں۔ ہاں، نقل در نقل کچھ بزرگوں نے اس کو اپنی اپنی کتب میں بے توجہی کی وجہ سے نقل فرما دیا۔ سب سے پہلے اس پر جو روافض کی طرف سے یا نیم روافض کی طرف سے دلیل دی جاتی تھی وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تھا جو انہوں نے مستدرک میں لکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا یہ متواترات سے ثابت ہے۔ تو اس کا جواب تو میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں ہی دے دیا تھا کہ یہاں امام حاکم رحمہ اللہ کو تساہل ہوا ہے، اور آپ ویسے بھی روایت کے معاملے میں تساہل کا شکار ہو جاتے تھے، اکثر موضوع منکر روایات کو بھی صحیح کہہ جاتے ہیں، اور یہ بات عند المحدثین مشہور ہے۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی اس پہ کافی جرح نقل فرمائی ہے، تفصیل آپ میزان الاعتدال کی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام حاکم کا تساہل تھا، وہ اس لیے کہ حضرت امام حاکم نے ادھر تو متواترات کا دعویٰ کیا، لیکن جب اسی کتاب مستدرک میں آپ نے فضائل مولا علی پہ باب باندھا تو ایک روایت بھی پیش نہ فرمائی خانہ کعبے میں پیدا ہونے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ادھر جب متواترات کا دعویٰ تھا تو پھر اپنی اسی کتاب میں ایک روایت تک پیش نہ کر سکے، تواتر تو بہت لوگوں سے مروی ہوتا ہے، تو کم از کم وہ ایک تو پیش کرتے، لیکن امام حاکم اپنے دعوے پہ دلیل اپنی ہی کتاب میں نہ لا سکے، اور اس پہ ہمارے علماء نے جرح بھی فرمائی ہے، اور کئی بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حاکم نے جب مستدرک کا نسخہ تیار فرمایا تو ابھی اس کو دوبارہ پڑھ کر چیک نہیں کیا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور بعد میں وہ اسی طرح جیسے آپ نے اس کو تیار کیا تھا وہ چھپ گیا۔ تو بہرحال یہ امام حاکم کا تساہل تھا، لہذا اس روایت کا کوئی صحیح ثبوت نہیں۔ تو جب یہ میرا موضوع آیا تو چند رافضی نما ملاؤں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، وہ واضح تو اس پہ دلائل نہ قائم کر سکے، لیکن نجی محفل میں جو غلاظت وہ بکتے ہیں انہوں نے بکی۔ ان کا یہ ایک حیلہ ہے، یہ جتنے خطیب آج کل ایران کا پخانہ کھانے والے ہیں، یہ جب ان سے کسی بات کی دلیل کا جواب نہیں بن پاتا دلیل کے ساتھ تو یہ مخالف فریق کو خارجی، نسبی اور اس طرح کے طعنوں سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں، یا بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک میں حالات چل رہے ہیں۔ حالانکہ انسانیت تو یہ ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے، نہ کہ اگلے شخص پر بغض علی کا بہتان لگا دیا جائے یا اسے نسبی یا خارجی کہہ دیا جائے۔ اب ان لوگوں کے نزدیک محب علی وہ ہوگا جو آپ کو کعبے میں پیدا ہونا مانے، جو نہیں مانے گا لہذا وہ نعوذ باللہ وہ قول ان کے وہ اس کے اندر علی پاک کی محبت نہیں۔ پہلی بات تو میں یہاں یہ عرض کروں گا
کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی جاہل پیر اور جاہل ملا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو ہم اپنے ایمان کی روح سمجھتے ہیں۔ ہاں لیکن مولا علی کو مانتے طریقے اہل سنت کے مطابق ہیں، نہ کہ روافض کے طریق پر۔ تو میرے بھائی، جس ہستی کو اللہ کے رسول نے مقام عطا فرمایا ہے، جتنا منوایا ہے، اس سے جب بھی تجاوز کرو گے تو اپنے دین ایمان کا نقصان کرو گے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو محبت ہوتی ہے وہی محبت کامیاب ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ ثابت کیا تھا اس خطبے میں کہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا کعبے میں پیدا ہونا مسلم شریف سے لے کر اہل سیر نے اپنی ہر کتاب میں صحیح سند کے ساتھ لکھا۔ اسد الغابہ پڑھ لیں ابن اسیر جزری کی، اس کے بعد الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیں، تاریخ دمشق الکبیر پڑھ لیں، تاریخ اسلام پڑھ لیں امام ذہبی وغیرہ کی۔ جس نے بھی سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، اس نے وہاں ان کا مولود کعبہ ہونا سند کے ساتھ لکھا، اور یہ آپ کا مولود کعبہ ہونا تاریخ کی کتب میں تو ہے ہی ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں جب سیدنا حکیم بن حزام کا تذکرہ فرمایا تو وہاں انہوں نے ان کو مولود کعبہ لکھا، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ سیدنا حکیم بن حزام سے زیادہ کیا اپنی اس کتاب میں، لیکن اس کے باوجود آپ کی ہر شان، ہر فضیلت، آپ کی زندگی کے ہر گوشے پر اس میں بحث کی گئی، لیکن مولود کعبہ ہونا آپ نے نہیں لکھا، نہ امام ذہبی نے لکھا، نہ البدایہ والنہایہ میں ہے، اہل سنت کی کسی سند معتبر کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود نہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے تقریباً الاستیاب میں 40 صفحات پر مشتمل سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر کیا ہے، لیکن آپ نے بھی مولود کعبہ ہونا نہیں لکھا۔ وہ کیا بات تھی کسی کا کعبے میں پیدا ہونا؟ یہ تو کم از کم تواتر سے اگر ہوتا تو کم از کم ہر محدث اس کو اپنی کتاب میں لکھتا۔ وہ کیا بات ہے کہ سیدنا حکیم بن حزام کے تذکرے میں تو تمام محدثین اور اہل سیر نے لکھا کہ یہ کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں کیوں اہل سیر اور محدثین کو یہ روایت نہ ملی؟ امام حاکم سے پہلے جتنے محدثین گزرے ہیں کسی نے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام حاکم نے آ کر اپنی مستدرک میں کیا، تواتر کا دعویٰ کیا، لیکن روایت وہ تواتر تو کجا ضعیف تک بھی پیش نہ کر سکے۔ تو بہرحال فریق مخالف کو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی کسی مستند معتبر کتاب میں یہ بات آپ ثابت کر دیں، تو ہم برملا معذرت کریں گے، کیونکہ ہم نہ تعصب میں ہوتے ہیں، نہ ہٹ درمی میں، نہ ہمارا یہ شیوہ ہے۔ حق جب آ جائے تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہوا ہے کہ حق کے آگے جھکنے سے انسان کی شان اور بلند ہوتی ہے، نہ کہ حق کے آگے اکڑنے سے۔ تو میرے بھائی، دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے۔ اب جو مجھے دوست احباب نے واٹس ایپ پر بھی میسج کیا اور فون پر بھی بتایا کہ ملاؤں نے کچھ حوالہ جات دیے، جن میں ایک مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک نور الابصار علامہ محمد شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کی، تیسری کتاب ہے نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ اس خطبے میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی کتاب میں کسی بات کا لکھا ہونا اس وقت تک دلیل اور حجت نہیں بن سکتا جب تک اس بات کی مکمل سند نہ ملے۔
اب مدارج النبوت میں جو اس کا تذکرہ موجود ہے وہ صیغہ تمریز کے ساتھ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ صیغہ تمریز سے جب کسی بات کو شروع کیا جائے تو وہ مجہول ہوتی ہے، وہ دلیل اور حجت نہیں بن سکتی۔ بعض لوگوں نے کہا، اب وہ بعض لوگ کون تھے، ان کی ثقافت کیا تھی، عدالت کیا تھی، وہ کس مذہب اور عقیدے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کسی راوی کا نام موجود نہیں ہے، سند موجود نہیں ہے، تو اس پہ بحث کس طرح کریں؟ تو لہٰذا یہ مدارج میں لکھا ہوا اس وقت تک دلیل نہیں بن سکتا۔ ہاں اگر مدارج میں اس کی مکمل سند ہے تو وہ پیش کرو، میں نے دیکھی ہے مدارج میں اس کی مکمل سند ہے ہی نہیں، صیغہ تمریز کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو لہذا جو چیز ہے ہی مجہول اس سے آپ دلیل اور حجت کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ اگلا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے نزہۃ المجالس کا۔ اب میں نے جب نزہۃ المجالس دیکھی تو اس میں امام عبد الرحمن شافعی نے اس کو الفصول المہمہ نامی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اب وہ فصول المہمہ کون سی کتاب ہے اور اس کا مصنف کون ہے اور اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الفصول المہمہ کا مصنف علی بن محمد ابن صباغ ہے، جس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا یہ تقیہ باز رافضی تھا، شیعہ تھا۔ تو ہمیں تو اس بات سے اختلاف ہی نہیں ہے، شیعہ تو یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، ہم نے بات کی تھی اہل سنت کی۔ آپ میں اگر دم خم ہے تو مہربانی فرمائیں شیعوں کے حوالے ہمیں نہ دیں، ہمیں اہل سنت کا حوالہ دیں۔ شیعوں نے تو بہت کچھ گھڑا ہوا ہے۔ شیعہ مصنف ہمارے لیے نہ کوئی حجت ہے نہ دلیل ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا تو مذہبی جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اگر آپ کے پاس اہل سنت کا کوئی حوالہ ہے تو وہ پیش فرمائیں، اور صحیح سند کے ساتھ فرمائیں۔ علی بن محمد ابن صباغ خود تقیہ باز رافضی تھا۔ فصول المہمہ نامی غیر معتبر کتاب میں اس نے لکھا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اب ابن صباغ نے یہ قول کہاں سے لیا؟ اس نے لیا ہے اختب خارزمی سے، اور اختر خارزمی کون ہے؟ یہ زیدی غالی کذاب قسم کا شیعہ تھا، جھوٹ بولنا اس کی عادت تھی، اور یہ بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھی ہے۔ آپ مہربانی فرما کے شاہ صاحب کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہی پڑھ لیں۔ اور محدثین کا اجماع لکھا ہے شاہ عبد العزیز نے، آپ فرماتے ہیں محدثین کا اس پہ اجماع ہے کہ اختب کی ساری روایات مجہول الحال ضعیف راویوں سے منقول ہیں، اس کی روایات اکثر منکر اور موضوع ہیں، اہل سنت اس کی روایات سے کوئی دلیل اور حجت نہیں لاتے۔ دوسری طرف ابن صباغ خود تقیہ باز رافضی ہے، اور اس کی الفصول المہمہ کتاب پڑھیں، اس نے جتنے عقائد و نظریات اس میں درج کیے ہیں وہ کسی سنی کے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تمام اس نے روافض سے لیے ہیں، اور یہ روافض کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ وہ تقیہ کر کے اہل سنت میں چھپ جاتے تھے، جس طرح آج ہمارے اندر حنیف قریشی ہے پنڈی والا، طاہر القادری ہے، اس کے بعد ہے وہ عبد القادر ٹیچ بھاٹوی ہے، یہ ریاض شاہ ہے، یہ جتنا ٹولہ ہے یہ سارا تقیہ باز رافضی ہے۔ جس طرح کے یہ ہیں اسی طرح کا یہ الفصول المہمہ کا مصنف تھا ابن صباغ، وہ بھی تقیہ کر کے اہل سنت میں چھپا ہوا تھا، تو یہ انہی کی نسل سے ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی اہل سنت کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ ہے تو وہ پیش فرمائیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ اب آگے چلیں، اگلا حوالہ دیا گیا ہے سبت ابن جوزی کا، یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہے، اس کی کتاب تذکرۃ الخواص سے حوالہ پیش کیا کہ اس نے لکھا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اسماء الرجال کی کتاب، اس کے بارے میں ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا نام تھا یوسف بن کذخلی، یہ وائز ہے، مورخ ہے، اس کا لقب شمس الدین ہے، اور کنیت ابو مظفر ہے، یہ ابن جوزی کا پوتا ہے۔ اس نے اپنے دادا اور ایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں، اور اس نے ایک کتاب مرآت الزمان تالیف کی، تو آپ اسے دیکھیں گے کہ اس نے اس میں منکر حکایات نقل کی ہیں، تو میں اسے سکہ شمار نہیں کرتا جو اس نے نقل کی ہے، بلکہ یہ حد سے آگے گزر جاتا ہے اور پھر رافضی بھی بن گیا ہے۔ اس بارے میں اس کی ایک اور تالیف بھی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کا انتقال 654 ہجری میں دمشق میں ہوا،
شیخ محی الدین سوسی کہتے ہیں جب میرے دادا کو ابن جوزی کے پوتے کے انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے، یہ رافضی تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں یہ واز کرنے کا بڑا ماہر تھا، جس طرح آج حنیف قریشی بندر کی طرح ناچ ناچ کے واز کرتا ہے اور جاہل عوام میں بیٹھ کر ڈرامے بازی کرتا ہے، میں یہ ہوں، اور آگے سے پتہ نہیں اس کے چاہنے والے اسے مفتی جفتی اور پتہ نہیں کیا کیا لقب عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تمہارے ہی قبیل سے ہے۔ اب یہ تو اسماء الرجال کے امام نے لکھ دیا کہ وہ خود شیعہ ہے، تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ شیعوں کے حوالے پیش نہ کرو، اگر دم خم ہے تو کسی اہل سنت کا حوالہ پیش کرو۔ اگلا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ تاریخ مسعودی کا ہے۔ اب تاریخ مسعودی کا مصنف کون ہے؟ یہ میرے پاس پڑھی ہے تاریخ مسعودی، اس کا نام ہے ابو الحسن بن حسین علی المسعودی، یہ اردو ترجمہ نفیس اکیڈمی والوں نے شائع کیا ہے۔ تو جی کہتے ہیں جی مسعودی نے لکھ دیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ چلو اب اس مسعودی کی خبر ہم لیتے ہیں فاضل بریلوی کے حوالے سے۔ الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد میعت حاضرہ کشتہ عشق رسالت، حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان، آپ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 700، اس میں مسعودی کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں علاوہ بری اگر یہ مسعودی علی بن حسین صاحب مروج ہے، مروج الذہب اس کی کتاب ہے، اصل نام مروج الذہب ہے اس کا، تو فرماتے ہیں وہ خود رافضی ہے، یعنی شیعہ ہے اور رافضی ہے، اور رافضیوں کے بارے میں جو فتویٰ اہل سنت کا ہے اس پہ ذرا غور فرمائیے گا کبھی اگر وقت ملے تو۔ اس کی کتاب مروج الذہب جس کا حوالہ دیا گیا ہے تاریخ مسعودی کا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی کتاب مروج الذہب خلفائے کرام و صحابہ عظام عشرہ مبشرہ وغیرہ ہم رضی اللہ عنہم پر صریح تبرہ ہے، جا بجا آلودہ و ملوث ہے۔ لوط بن یحییٰ ابی مخنف رافضی خبیث حالق کے اقوال و نقول و کثرت لاتا ہے، جس کے مردود و تعلف ہونے پر ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع ہے۔ اسی طرح اور رفاظ و فساق و حالقین کے اخبار پر اس کی کتاب کا مدار ہے، جیسا کہ اس کے مطالعے سے واضح آشکار ہے۔ فقیر غافرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نسخہ مروج الذہب کے ہامش پر اس کی تنبیہ لکھ دی ہے۔ اب اندازہ کریں جو تیسرا حوالہ آپ نے دیا ہے وہ بھی شیعہ نکلا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو پتہ نہیں کذاب حالق تالق اور پتہ نہیں کن کن الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کی کتابیں صحابہ کرام پر صریحاً تبرہ ہے۔ تو کم از کم حیا کرو، کو حوالہ دینا تو اچھا دو، کو اہل سنت کا دو، اصل میں تمہارا قصور نہیں ہے، کتاب تو تم نے کبھی دیکھی نہیں، تمہارا قصور نہیں ہے، تم صرف ہواؤں میں سنی سنائی ہوئی باتوں میں عمل کرتے ہو، اور جو جس طرح کے تم واقعات بیان کر رہے ہو اہل سنت کی بربادی کا سبب تم جیسے واعظ جاہل ائمہ بنے ہیں، اسی لیے آج عوام اہل سنت کے عقائد و نظریات خراب ہیں، اور پھر تم ایک جھوٹی من گڑت روایت کو بیان کرتے ہوئے حد سے اتنا تجاوز کرتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک اس مولود کعبہ ہونے کی آڑ میں تم مولا علی کو انبیاء سے بھی بلند ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہو، جو سیدھا صریحاً کفر ہے۔ لیکن تمہیں اس سے کیا، تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں کیا لگے کسی کا ایمان جاتا ہے جائے۔ اب جو تم لوگوں نے کہا کہ جو حضرت علی کو مولود کعبہ نہیں مانتے وہ نعوذ باللہ خارجی اور نصبی ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ تمہارا یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، اور تمہارے اس بے لگام جملے کا نشانہ کون کون بن رہے ہیں شاید تمہیں اس کی خبر نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی ہے، وہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے امام حاکم کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا تمہاری نظر میں جلال الدین سیوطی میں بھی محبت علی نہیں تھی، وہ بھی ناسبی اور خارجی بن گئے۔ کچھ بندے کو شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ شرح نسیم الریاض شرح شفا میں علامہ خفاجی نے لکھا کہ حکیم بن حزام کے علاوہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی بھی بندہ کعبے میں پیدا نہیں ہوا،
صرف حکیم بن نظام پیدا ہوئے، لہٰذا تمہاری نظر میں علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ناسبی اور خارجی اور یزیدی بن گئے۔ اسی طرح پتہ نہیں کتنے ابن حجر اسقلانی اور پتہ نہیں کتنے بزرگوں نے مولا علی کے مولود کعبہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ تو کیا تم سب پر ایک ہی فتویٰ لگا دو؟ کچھ شرم کرو، تم کیا حضرت علی کی محبت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بندہ کو بھونکنے سے پہلے کچھ دیکھے کہ میں یہ بات کیا کر رہا ہوں، اور یہ میرے اس جاہلانہ فتوے کی زد میں کون کون آ رہا ہے۔ اب خلیفہ بن خیاط نے لکھا کہ حضرت علی کی ولادت مکہ میں شیب بنی ہاشم میں ہوئی۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں گھر میں ہوئی ہے، شیب بنی ہاشم میں، وہ شیب علی کے نام سے بھی مشہور ہے وہ جگہ، اور تمہارے خطیبوں نے تو اخیر کر دی نا۔ تم لوگ تو آج تک یہ کہتے آئے ہو کہ وہ دیوار شق ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، آج تک اس دیوار میں سوراخ موجود ہے، وہ کم از کم جھوٹ بولتے ہوئے انسان کو کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ آگے پتہ نہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، اصل میں وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچارے بندر کا تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ یہ کیا بک رہا ہے۔ وہ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ وہ مداری آ کر بندر کو کہتا ہے چل بھی سسر کے سسرال کے گھر، وہ اٹھ کے چل پڑتا اور قوم وہاں کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تمہارا وہی انجام ہے، تمہیں کیا خبر کہ کیا لے گئے۔ اب اتنا بڑا سفید جھوٹ کہ وہ جی سوراخ ہی آج تک بند نہیں ہوا، جتنے حاجی آئے ہیں آج تک پوچھو کس نے دیکھا ہے وہ سوراخ۔ کم از کم بندہ کو جھوٹ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچ لے کہ یہ ہمارا جھوٹ پکڑا نہیں جائے گا۔ آگے چلیں جی، ابن منظور الافریقی کہتا ہے کہ حضرت علی کی ولادت مکہ میں شیب بنی ہاشم میں ہوئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی کعبہ میں۔ آزاد خیال مورخ ابن عبد الرب نے لکھا کہ حضرت علی مکہ میں شیب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ تدریب الراوی میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا، تاریخ اسلام امام ذہبی کی پڑھیں، تاریخ دمشق الکبیر محدث ابن عساکر کی پڑھیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی پڑھیں۔ کسی نے بھی سند کے ساتھ حضرت علی کا مولود کعبہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ صرف پنڈی کے کچھ شیطانوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ ایران کا پخانہ کھانے والے وہ ایران کی ہی بولی بولیں گے۔ اور سنیں، میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو اپنے ایمان کی روح سمجھتا ہوں، اور تم تو مولا علی کی بات کرتے ہو، سارے ولی کتب غوث کلندر ابدال مل جائیں تو میرے مولا علی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی شان اللہ نے اپنے محبوب کے داماد کو عطا فرمائی ہے، لیکن میرے علی کی شان تمہاری جھوٹی روایات کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کا سچا قرآن بھی موجود ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے فرامین بھی موجود ہیں۔ حضرت علی پاک تمہارے جھوٹوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کچھ شرم حیا کرو، فضیلت بیان کرو جو صحیح قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ تمہارا جھوٹ گھڑ گھڑ کے عوام کو سنانے اور عوام سے داد لینی اور پیسے وصول کرنے، یہ کب تک چلیں گے پیسے؟ یہ گاڑیاں کب تک چلیں گی؟ سانس نکل کے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے رب۔ اور تم تو آج تک یہ کہتے آئے ہو حضرت علی کا یہ خاصہ ہے، ان الفاظ کی آڑ میں تم حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی کرتے آئے ہو، اور مولا علی کو انبیاء سے بلند کرنے کی بھی کوشش کرتے آئے ہو۔ یہ تمہارا ڈوگر، اس کا کلم میں نے خود سنا ہے، ملازم ڈوگر کا، وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آپ کی ولادت، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے بیت المقدس سے نکال دیا، اور جب مولا علی کی ولادت وقت آیا تو فاطمہ بنت اسد سے کہا تم میرے کعبے میں آ جاؤ۔ اب یہ کیا 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 بدتمیزی ہے؟ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مولا علی کی شان زیادہ ہے؟ وہ خود بے ایمان کافر ہو گیا یہ بات کرنے سے، اور جتنے انہیں سبحان اللہ کہا وہ سب دار ایمان سے خارج ہو گئے۔ کچھ تو حیا کرو، ممبر رسول پہ بیٹھے ہو، بندر کی طرح ناچ ناچ کے باتیں ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دلیل ہے تو علم دنیا میں تشریف لائیں، مہربانی فرمائیں۔ عوام اپنے حال پر بھی، چلو اپنے تو تم نہیں کرو گے تو عوام کے حال پہ مہربانی فرماؤ، نہ ان کو ایران کے پخانے کی طرف دھکیلو۔ جو اہل سنت کا صحیح مذہب ہے وہ لوگوں تک پیش کرو۔ ہم علی پاک کے ذکر کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، سارا سال علی علی کرتے رہیں، کس نے روکا ہے؟ کون بے ایمان ہے جو روکتا ہے؟ او بھائی، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کریں لیکن صحیح روایات کے ساتھ کریں، جس طرح امام الانبیاء نے ذکر علی سکھایا ہے اس طرح کریں۔ ملنگوں کی طرح اور جھوٹی روایات اور ایران کے پخانے کھا کر ان کے
تو یہ اہل سنت میں ایرانیت پھیلانے کی کوشش نہ کریں، سبائیت اہل سنت کا کھاتے ہو، اور یہ اصول ہے بندہ جس کا کھائے اسی کے گن گائے۔ تم کھاتے کتے اہل سنت کا اور بولی بھونکتے ایران کی ہو، تمہارا اہل سنت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ تم کہتے ہو جو طریق روافظ پہ مولا علی کا ذکر کرے وہی سچا محب علی ہے، تو ہمیں تم سے مولا علی کی محبت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم نے مولا علی کو کس طرح ماننا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی علی علی کرنا سکھایا ہے۔ تم کیا کہتے ہو کہ اس طرح کے تانے اور ایموشنل بلیک میل کر کے تم اگلے کو کہ تم جی علی کے، اب تمہارے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تم جی بغض علی رکھتے ہو، لے کیا تمہارا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے جاہل خطیبوں کو ہدایت دے، آمین ثم آمین، اور اہل سنت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائی، امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مولود کعبہ ہونا کسی بھی صحیح و سند روایت میں ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں ہیں یا روافظ کی ہیں، اگر ہمارے کسی بزرگ نے لکھی، جس طرح شیخ محقق نے لکھ دی، تو بے توجہی کی وجہ سے جو ایک بات مشہور تھی انہوں نے لکھ دی، اب اس میں سند نہیں ہے، یا تو اس کی سند پیش کرو۔ اگر ہر لکھی ہوئی بات ماننی ہو تو پھر پھنس جاؤ گے، پھر ہم ایسی ایسی روایتیں لائیں گے، پھر تم بھاگنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ لہذا ہر لکھی ہوئی بات دلیل نہیں ہوتی جب تک اس کی سند ثابت نہ ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔